ہر سال ماہ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی لوگ یہ 3 تسبیح والا عمل کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ 3 تسبیح والا عمل کر لیتا ہے وہ اسی سال اور بہت جلد لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا طاقتور عمل ہے۔ کہتے ہیں یہ 3 تسبیح والا عمل یہ غیبی مدد کا عمل ہوتا ہے، اور جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ کریں گے کہ سب سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، اور پوری رات میں کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی یوں ہی سورج غروب ہوگا اور چاند آسمان پر ظاہر ہوگا، آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ چند منٹ لگتے ہیں، جیسے کہ یہ 3 تسبیح والا عمل ہے، اور یہ 3 منٹ کے بعد اپنی طاقت دکھا دیتا ہے، اور اس کے کرنے کی ترتیب بڑی آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جس نے بھی اس کو کیا پورا سال کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی، دولت اس کے گھر میں موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی، کامیابی اس بندے کا مقدر بن جائے گی، ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اس لیے کہ ہر شخص آج مشکل کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرما دیتا ہے، اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر سے ہر قسم کی نوست، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے، تو پھر آپ اس عمل کو ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع موجود ہے، آج یہ عمل بھی ہمارے پاس ہے، کل کو کیا پتا نہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق ملے۔ اس لیے آج ہی اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس مختصر سے عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے اوپر پریشانی اور مشکل کا انکار تو کر نہیں سکتا، یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خامد کی بے روا روی کی وجہ سے متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے کا غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ غم و الم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کر لے اور پورا سال ہر قسم کے غم اور پریشانی سے بچا رہے، ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے وہ محفوظ رہے، تو وہ شخص اس عمل کو، یہ 3 تسبیح والا عمل ضرور پڑھ کے دیکھے۔ سب سے پہلے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ یہ اس عمل کا وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شروع جو ہوتا ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور اس کا اختتام کب ہوتا ہے یہ بات بھی میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ عمل کرنے سے پہلے اپنے مقصد، اپنے حاجت کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے مکمل یقین کامل کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے، کوشش کرنی ہے عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ اس عمل کو آپ آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آنکھیں کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے اندر چند ایک چیزیں بڑی اہم اور ضروری ہوتی ہیں، اور یہ عمل انتہائی قیمتی ہے اور انتہائی طاقتور ہے۔ اکثر لوگوں، ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے، اگر کسی شخص کو اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا پتہ چل جائے تو وہ ساری زندگی اسی عمل کو اپنا وظیفہ بنا لے، کیونکہ یہ عمل اس کو ہر ایک عمل سے اور دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ اس پر اتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اتنے انعامات کی بارش ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اس کے بعد اس کو کسی چیز کی حاجت اور طلب نہیں رہتی۔ اس لیے آپ نے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے، ہم آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کرم اور فضل اور رحمتیں آج بھی ہمارے پاس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ برستی ہیں، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے معجزات آج بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لگتا ہے جیسے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضور نے جو بھی فرمایا ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی کتاب، یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہمارے لیے اس قرآن پاک سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے چند ایک چیزوں کا انتخاب کیا گیا ہے جس کو پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی بڑی افضل اور فضیلت والا ہے، لیکن جب اس کے اندر چند ایک چیزوں مخصوص ایک خاص وقت میں پڑھی جاتی ہیں، ایک خاص ترتیب اور ایک خاص طریقے کے مطابق پڑھی جاتی ہیں، تو ان کا مقام باقی چیزوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کی عظمت باقی چیزوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ وہی چیز ہے جس کی عظمت اور فضیلت باقی چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فضائل ذکر میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور ضعیف بھی ہو گئی ہوں، ایسا عمل بتا دیجئے گا بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کو پڑھا کرو، اس کا ثواب اس قدر ہے کہ گویا تم 100 ارب غلام آزاد کیے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تم اس کے ساتھ یہ بھی پڑھو۔ لیکن یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل سے آپ کو یہ ساری برکتیں ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے گویا کہ 300 غلام آزاد کر دیے، دوسرے نمبر پر آپ 300 گھوڑے ماسا و سامان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دیے، تیسرے نمبر پر اس کی برکت یہ ملتی ہے کہ گویا آپ نے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر دیے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرمانے والی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں نے اور اس سے بڑا طاقتور عمل شاید اپنی زندگی میں نہ بتایا ہو نہ دیکھا ہو، کیونکہ یہ عمل ہم سب کر رہے ہیں، اور آپ دوست احباب کو بھی اس لیے بار بار میں اس بات پر اصرار کروا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو ضرور کریے گا۔ کہ آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لیتے ہوئے آپ نے بیٹھنا ہے باوضو، اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ یہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا درود پاک بھی اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ نے عمل کو خاص بات جو عام بات بتانے لگا ہوں وہ عمل کی ترتیب ہوتی ہے، اور عمل کی تعداد کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے۔ یہ جو 3 تسبیح آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، ان 3 تسبیح سے مراد 3 بار نہیں ہے، 3 تسبیح سے مراد اس سے 300 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو میں آگے چل کر بتاؤں گا کتنی چیزوں کو آپ نے 300 بار پڑھنا ہے، اور اس کی پھر کتنی 300 حاجتیں بھی تمہاری ہوں گی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت کا صدقہ آج تمہاری 300 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، کیونکہ جس شخص نے یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیا 300 حاجتیں 3 دنوں کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ اب وہ حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مال و دولت کی حاجت بھی ہو سکتی ہے، وہ کہیں قید سے رہائی کی حاجت بھی ہو سکتی ہے، مطلب دنیا کی جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی جائز مقصد ہے، جو بھی جائز پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے اندر اتنی فضیلت، اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جس نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے، جس نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ اتنی تعداد، جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی 3 تسبیحاں 300 بار آپ نے اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 3000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جو زیادہ پڑھے گا اس سے زیادہ عطا ہوگا۔ اور جس نے اس کلمے کو پاکیزگی اور عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہ میزبان پر یعنی میزان پر یہ بھاری جملہ ہے۔ یہ جو کلمات ہیں، جو سب سے پہلا کلمہ ہے یہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ جب سبحان اللہ پڑھیں گے نا تو اس کی برکت جیسے میں نے آپ کو کہی ہے اس قدر آپ کو اس کی برکت نصیب ہوگی۔ اکثر اس کو ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کو خاص وقت میں، خاص ترتیب میں، خاص تعداد میں پڑھتے ہیں تو پھر اس کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یوں سمجھے کہ آپ کی زندگی میں مزید خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے صرف دنیا ہی نہیں بنتی، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آخرت میں بھی وہ انعامات اور وہ یعنی کہ دروازے کھلتے ہیں، وہ مقام ملتا ہے، وہ عروج ملتا ہے جس کی آج ہر شخص کو تقریباً ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کا کیا کہنا کہ ساری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے اور لوگ 3-4 مرلے کا مکان نہیں بنا پاتے۔ اللہ پاک آسان آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو اپنی رحمت جنت میں بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بڑا ہی آسان ذکر ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ لفظ پڑھا ہے نا، یہ اس میں مبارک پڑھا ہے، اس کا بظاہر یہ چھوٹا سا بول ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ کوئی یہ لفظ پڑھے گا نا، اس کے ساتھ اللہ پاک کی شفقتیں، پیار اور یہ ذرہ نوازیاں اس کے ہاتھ ہوں گی، اور پھر یہ قیمتی ہے تو اس کا بول بھی قیمتی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس جملے کو، اللہ پاک ایک بار پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ جس نے آج اس کو 300 بار پڑھا اللہ پاک اس کے لیے 300 درخت لگا دے گا۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے آج اس کو پڑھا اس کے گناہ معاف ہو جائے
جاتے ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تخت میلوں لمبا، بعض جگہ 40,000 اور بعض جگہ 70,000 اس پر کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اس پر جنات اور انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ہواؤں میں تخت اڑتا جا رہا ہے۔ ایک بندہ نیچے تھا اور اوپر سے حیرت سے دیکھا اور کہا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت کو نیچے لاؤ، اتارو۔ جب تخت کو نیچے اتارا وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام عرض کیا مجھے کوئی خطا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، تم نے یہ جو بول بولا ہے نا یہ بول سدا رہے گا، سلیمان بن داؤد کا یہ تخت ختم ہو جائے گا لیکن یہ بول ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے جس نے یہ عمل کر لیا اس کو اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، یہ اس کا پڑھنا ہمیشہ کے لیے رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لکھا جائے گا۔ اس لیے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آج تک نہیں پڑھی جاتی، اور اس کو پڑھنے سے زمین آسمان کی خلا جو ہے یہ بھر جاتی ہے اس کے ثواب سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اتنا ثواب دیتا ہے کہ دیکھیں زمین اور آسمان میں کتنی خلا ہے، کتنا فاصلہ ہے، یہ سارا کا سارا بھر دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پڑھنے سے 7 آسمان اوپر 7 آسمان نیچے، یعنی 7 آسمانوں 7 زمینوں درمیان یہ سارا خلا اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اس لیے ابو داؤد شریف میں ایک حدیث مبارکہ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی انگلیوں پر اس کو پڑھا کرو، اور کیونکہ قیامت کے دن یہ انگلیاں تمہارے لیے گواہی دے گی، کیسے کہ یہ روشن ہوں گے، یہ چمک رہی ہوں گی۔ اس لیے اس عمل کو کوشش کریں، اگر انگلیوں پہ پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے، ورنہ تسبیح پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تسبیح دانوں کی ہو جس کی بھی ہو۔ میرے پاس تو الحمدللہ جو تسبیح ہے وہ بڑی اہم اور قیمتی تسبیح ہے، اونٹ کی ہڈی کی تسبیح کے اوپر میں اپنے اذکار کرتا ہوں، اس کے اوپر یہ عمل کرتا ہوں، الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی وہ تسبیح منگوانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو مناسب قیمت پر وہ تسبیح جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابن حیان کی حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آتے ہیں ایسی جو مسلمان ان کی پابندی کرے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، ان میں سے ایک تو یہی ہے جو ان کلمات کو پڑھے گا۔ اور دیکھیں پھر ارشاد نبوی ہے جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت بھی لگاتا ہے، اور اس کا اتنا بڑا ہے وہ درخت ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کہنے پر اللہ پاک آخرت میں اتنی بڑی جنت دیتے ہیں اور وہ 1 ملین یعنی 126 ملین زمینوں کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر کتنی فضیلتیں، اس کے باوجود اگر ہم اس عمل کو نہ کر پائیں اور ہماری یہ غفلت ہوگی، ہماری یہ سستی ہوگی، ہماری یہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس اتنے بڑے عمل کی اتنی بڑی برکت سے محروم رہ گئے۔ اس لیے دوستو اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو جو اگلا جملہ جو اگلا کلمہ پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ سارے کلمات سمجھ کر اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو تا حیات ملیں گی۔ یہ 1-2 دن یا 4 دن کی بات نہیں ہے، الحمدللہ اس کے کلمے کی برکت الحمدللہ آپ کو اتنی عروج پر لے جائے گی، آپ کی زندگی سے زوال ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں اللہ کا کرم اور رحمت کی بارش کا برسنا شروع ہو جائے گا، اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے اعلیٰ درجے پر اتنے مقام پر پہنچ جائیں گے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے نا، یہ ایک دفعہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اس کے ساتھ زمین آسمان کے درمیان کی جگہ بھی بھر دی جاتی ہے، اور اس پر بھی وہی مختلف نیکیوں کے حوالے سے ایک ذکر ملتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو یہ تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کرنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص اس طرح پڑھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رحمت اپنی حمد کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، جب اللہ کی کوئی حمد کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، جب کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو وہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی خواہشات آپ کی حاجات پوری ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ تمام نعمتیں نصیب ہوں تو پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو، قیامت کے دن اس کا اتنا اجر ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا نا اللہ کی تعریف کرے گا، جو اس کی ذات کے یعنی کہ اس کی ذات کے جلال اور سلطنت کی عظمت کے لائق ہے، فرشتے اس کا اجر لکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اللہ کے نوری ملائکہ جو اس قدر عظمت اور فضیلت والے فرشتے ہیں وہ بھی عاجز آ جاتے ہیں باری تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں کس قدر لکھا جائے، اس لیے کہ اس نے اتنا زیادہ عمل کر لیا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ
چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ڈھال لیں، یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا تم میں سے اس کی طاقت رکھتے ہو۔ عرض کی وہ کیسے؟ فرمایا اس کو پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ، یہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یعنی اس کو دیکھیں کتنے آسان کلمات ہیں، کتنے مبارک کلمات ہیں، کتنے عظمت والے کلمات ہیں۔ حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھنا ہے، صرف ایک بار پڑھنا، یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب ثواب میزان عمل میں رکھا جائے گا تو میزان بھر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ، دیکھیں یہ شکر الہی ہے۔ ایک جگہ مقام پر فرمایا نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور بھی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ تو یہی تو شکر ہے نا، ہم نے شکر گزار بندہ بننا ہے۔ اس شکر کی وضاحت یہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ آپ حضرت سری سختی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سری سختی تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی حاضر تھے، شکر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضرت سری سختی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے عرض کی اللہ تعصی اللہ بنعمتی، یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا اصل شکر تو یہی ہے کہ آدمی کو نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کی بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اللہ پاک ہمیں ہر لمحہ اپنی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چاند رات میں ہماری ایک سوسینت دعا ہوتی ہے ہر سال، بہت سارے لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں اور پھر الحمدللہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، کمنٹ میں نام لکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ فضل والا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت والا مہینہ ہے۔ دیکھیں جس مہینے کی برکت سے ہمیں سارے مہینے ملے ہیں وہ مہینہ یہی مہینہ ہے ماہ ربیع الاول کا، تو ہم نے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ ان 3 تسبیحات کے ذریعے کرنا ہے۔ جب یہ 3 تسبیحات ہم اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو گویا ہم نے اس مبارک مہینے کا استقبال کیا۔ جب ہم اس طرح اس مہینے کا استقبال کریں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کے فضل کا نزول ہوگا، اس کی رحمتیں ہمارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی، اور وہ کریم رب ہے، وہ کرم والا ہے، وہ فضل والا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہنا چاہیے۔ اب کیونکہ یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم آیت مبارکہ ہے جس کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہوگا۔ اس سے پہلے یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کو بھی آپ نے یعنی 300 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ ہر تسبیح کے پڑھنے سے 100 حاجت پوری ہوگی، پھر دوسری پڑھنے سے 100، پھر تیسری پڑھنے سے 100 حاجت پوری ہوگی، اور پھر جو آپ کو 10 بار ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا بتاؤں گا نا وہ اتنی عظیم آیت، یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ 3 تو تسبیحات ہیں جو آپ نے کرنی ہیں، چوتھے نمبر پر یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ 4 طرح کا عمل ہے۔ یہ عمل اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، اگر سنا ہوگا پھر وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سال سنا ہوگا تو میرے سے سنا ہوگا، اور پھر اس عمل کی برکت اس قدر ان کو ملی ہوگی تو آج الحمدللہ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ اس عمل نے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ کیونکہ اللہ کا ذکر ہے یہ ایسا جو بھی اس کو صدق کے دل کے ساتھ کرتا ہے نا، گھر کاروبار میں خوب برکت حاصل کرتا ہے۔ جتنا لوگ مقروض ہوتے ہیں قرضے سے رہائی مل جاتی، قرضے سے نجات مل جاتی ہے، اور جو بھی شخص غربت کا شکار ہو اسے پڑھے اللہ پاک اس کی غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن مجید ہے، اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس ارادے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ اب تیسری نمبر پر جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا، بہت آسان چیز ہے۔ تیسری جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اس کو بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کی برکت میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں کس قدر لوگوں کو ملی ہیں اس تسبیح کی برکتیں، آپ اگر سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس قدر اہمیت حاصل ہے، اس قدر اس کو فضیلت حاصل ہے کہ اگر بندے کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ وہ ہے جو نعرہ تکبیر کے اندر ہم اس کو بلند کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو بندہ اس طرح پکارتا ہے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ فرماتا ہے جس بندے نے مجھے بڑا کہا ہے اب دنیا میں اس کو عزت عظمت دے کر میں اس کو
کو لوگوں میں بلند کر دوں گا۔ دیکھیں اس کے کہنے کی یہ عظمت کو بیان کرنے والا سب سے اہم کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے معاملات میں یعنی کہ سپریم یعنی کہ اپنی زندگی کو خدا کی جانب جو ہے وہ اس کی جانب اس کا رخ کر دیتا ہے، جس میں تکبر ختم ہو جاتا ہے، مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کلمہ ایمان کا خلاصہ ہے، اللہ کی عظمت کو دریافت کرنے میں مدد دیتا ہے، زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور زندگی سے جو منفی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مادی دنیا سے بے نیازی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے سے انسان کے اندر مادی طرز فکر ختم ہو جاتی ہے، اس کی سوچ اصول اور آخرت پر مبنی ہو جاتی ہے۔ تکبر کا خاتمہ، غفلت کا خاتمہ، یعنی کہ خدا کی جانب اس کا رخ شروع ہو جاتا ہے اور بہت سارے انعامات اور بہت ساری چیزیں اس بندے کو میسر ہوتی ہیں جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے۔ اب کیا ہے جب دیکھیں ہم نعرہ بلند کرتے ہیں کہ نعرہ تکبیر، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس ذکر کو سب سے بہترین ذکر کہا گیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کے اعضاء یعنی عضو جو انسان کا جوڑ ہوتا ہے نا، فرمایا کہ تم ہر ایک جوڑ کا روزانہ صدقہ کیا کرو۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 360 جوڑ ہیں تو ہم اس کا کیسے صدقہ دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، گویا یہ ایک مرتبہ پڑھنا ایک جوڑ کا صدقہ ہے۔ تو آج ہمارے کتنے جوڑوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو جائے گا اگر ہم اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں، تو یہ صدقہ بھی ہو جائے گا اور پھر پورے سال کے لیے خوشحالی بھی ملتی رہے گی۔ اب کتنی ہماری حاجتیں پوری اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات۔ اب یہ 3 طرح کی تسبیح مکمل ہوئی۔ اب آپ نے جو 10 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے نا قرآن کریم کی، ایک سورہ مبارکہ کی ایک آیا مبارکہ بھی اس کو کہتے ہیں، ایت مبارکہ بھی کہتے ہیں، ایت مبارکہ بھی۔ تو اس ایت مبارکہ کو آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ جو شخص، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اللہ پاک کو اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا، اور پھر فرمایا اس سے نیک اعمال کی طرف اللہ دل کو بھی پھیر دیتا ہے، مصائب سے خلاصی عطا کرتا ہے، فیض و برکات بے پناہ آتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ تسبیح جو میں نے آخر میں بتائی اس کو 300 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کے اول آخر درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کر لیا، اب آپ نے صرف اور صرف 10 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، بس آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ عمل کی ترتیب میں آپ نے کسی جگہ کمی پیشی نہیں کرنی، نہ ہی آپ نے اس کے تعداد میں کمی پیشی کرنی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ عمل کر لیں انشاءاللہ۔ یہ 3 دن مسلسل بھی کر سکتے ہیں، ایک دن بھی کر لینا، یعنی ابھی 1-2 دن پہلے چاند ظاہر ہو جاتا ہے نا، تو آپ چاند رات تک اس کو مسلسل آپ سے شروع کر لیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ پورا سال برکتیں ملتی رہیں گی۔ ورنہ آخری جب چاند نظر آ جائے اس رات اس کو ایک بار کرنا ہی پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا آسان عمل ہے، کتنا مبارک عمل ہے۔ اور یہ دیکھیں جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس کی جو آیت مبارکہ ہے، آیہ کریمہ ہے، اس کی برکت اتنی ہے کہ یہ اکثر عاملین کی بڑی محبوب مانی جاتی ہے، کیونکہ اس کے فیض و برکات اس قدر زیادہ ہیں کہ ہر قسم کا غلبہ بہت تیزی کے ساتھ یہ کام کرتی ہے۔ رزق میں رکاوٹیں ہوں اور اس طرح کے جتنے بھی مسئلے درپیش ہوں جو بظاہر ناممکن تمہیں نظر آتے ہیں، اس کو خلوت میں بیٹھ کر پڑھیں اور دیکھیں پھر کیسے کیسے تمہارے اوپر روشنیاں ہوتی ہیں، کیسے کیسے تمہارے اوپر جو بہاریں آتی ہیں، جس کا پھر آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کیسے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اب یہ اس آیت مبارکہ کا نمبر جو ہے نا، اس آیہ کریمہ کا نمبر اس سورت کے اندر 7 ہے۔ اگر آپ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو 2-3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ یہ آیہ کریمہ ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہے، بس اتنا سا اس کا مطلب ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ تو آپ نے اس آیہ کریمہ کو جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔